بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستو، آج کی اس ویڈیو کے اندر ہم آپ کو بیان کریں گے کہ ایک حافظ قرآن لڑکی کو سانپ کے ساتھ قبر کے اندر کیوں دفنایا گیا۔ ناظرین گرامی، یہ واقعہ نہایت ہی سبق آموز اور عبرتناک واقعہ ہے، لہذا ہماری آپ سے گزارش ہے کہ اس واقعہ کو اینڈ تک ضرور دیکھیں۔ پیارے دوستو، ہماری پڑوسن جو کہ ایک بوڑھی عورت تھی اور لاٹھی کے سہارے چلتی تھی، چیختی چلاتی ہوئی ہمارے گھر آ گئی اور کہنے لگی کہ میری بیٹی شام ہو گئی ہے، ابھی تک واپس نہیں آئی۔ اللہ کا واسطہ ہے میرے ساتھ چلو، میری نظر بھی کمزور ہے اور اس وقت مجھے کچھ نظر نہیں آتا۔ میں نے اماں سے کہا کہ اماں آپ صبر کریں، ابھی میں آپ کے ساتھ آتی ہوں اور آپ کی بیٹی کو تلاش کرتے ہیں۔ اماں ساجدہ کے ہاتھ پاؤں پھول رہے تھے، اس نے رو رو کر سارا محلہ آسمان پر اٹھا رکھا تھا۔ کہاں گئی میری بیٹی؟ مغرب کا اندھیرا ہر طرف چھا گیا ہے، پتہ نہیں میری بیٹی کہاں ہوگی، کیا کر رہی ہوگی۔ اماں ساجدہ ہمارے گھر میں بیٹھی دعائیں کر رہی تھی۔ بیوگی میں اس کا کوئی سہارا بھی نہیں تھا، میرے پاس اپنا ہر مسئلہ لے کر آتی تھی۔ 7:30 بجے تھے، میں نے گھر سے بڑی ٹارچ لی اور اماں ساجدہ کو ساتھ لے کر گھر سے نکل پڑی۔ راستے میں پڑوسی والے ماموں عامر مسجد جا رہے تھے، ہم دونوں کو اندھیرے میں گھر سے نکلتا دیکھ کر پریشان ہو گئے اور پوچھنے لگے تم لوگ اس وقت کہاں جا رہے ہو؟ اماں ساجدہ روتے ہوئے بولی بیٹا کیا بتاؤں، میری بیٹی آج مدرسے سے واپس نہیں آئی، میں اس کے لیے سخت پریشان ہوں، میں اس کے مدرسے اکیلی جا بھی نہیں سکتی، اس بیٹی کو لے کر مدرسے والوں کے پاس جا رہی ہوں، دعا کرو میری بیٹی مل جائے۔ اماں ساجدہ رو رہی تھی۔ ماموں عامر نے جب یہ سب کچھ دیکھا تو وہ بھی ہمارے ساتھ چلنے کو تیار ہو گئے۔ میں نے خدا کا شکر ادا کیا، اندھیرے میں تو مجھے بھی ڈر لگ رہا تھا۔ چچا ماموں عامر بھی ہمارے ساتھ چل پڑے۔ تھوڑی ہی دیر کے بعد ہم مین سڑک پر تھے، سڑک کے اس پاس لمبی لمبی گھاس اگی ہوئی تھی۔ ہم تینوں کو اماں ساجدہ کی بیٹی کی فکر کھائے جا رہی تھی کہ تبھی کانوں میں ہلکی پھلکی چیخ کی آواز پڑی، لگ رہا تھا کہ کوئی دھیرے دھیرے رو رہا ہے۔ اماں ساجدہ کی نظر تو بہت کمزور تھی مگر کان بہت تیز تھے۔ کہنے لگی مجھے اپنی بیٹی کی رونے کی آواز آ رہی ہے، یہی رک جاؤ اور روشنی ادھر ادھر ڈال کر دیکھو، میری بیٹی یہیں پر بیٹھی رو رہی ہے۔ اماں ساجدہ کی بات صحیح تھی، ہم لوگ رک گئے۔ میں نے ٹارچ کی روشنی جب گھاس پر ڈالی تو میرے قدموں تلے سے زمین ہی نکل گئی۔ کیا دیکھتی ہوں کہ سامنے صبا زخمی پڑی ہے، اس کے چہرے سے خون بہہ رہا تھا اور حالت بھی کچھ نامناسب سی تھی۔ اسے دیکھ کر میری بھی چیخیں نکل گئیں۔ میں نے اسے جس حالت میں دیکھا تھا وہ بہت دردناک اور دل دہلا دینے والی حالت تھی۔ وہ زمین پر یوں پڑی تھی جیسے کوئی جانور کا بچہ ہوتا ہے۔ یہ دیکھنا تھا کہ اماں ساجدہ نے چیخنا چلانا شروع کر دیا، ہائے کس نے میری بچی کی یہ حالت کر دی، میں کہاں جاؤں گی اپنی جوان بیٹی کو لے کر، کس کس سے حساب مانگوں گی، بتا میری بیٹی کس نے یہ سب کچھ کیا ہے۔ اماں ساجدہ اپنی بیٹی کو جھنجھوڑتے ہوئے میں بولی اماں کچھ بھی تو نہیں ہوا، تمہاری بیٹی کو ہو سکتا ہے کہ کسی گاڑی سے ٹکر مار دی ہو، نہیں میں یہ نہیں مان سکتی۔ اماں ساجدہ زور زور سے چیخنے چلانے لگی، وہ اتنا روئی کہ اس کا گلا بیٹھ گیا۔ مجھے تو سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ میں کیا کروں۔ ماموں عامر نے گاؤں سے کچھ لوگوں کو بلا لیا جو چارپائی لے کر آئے تاکہ اماں ساجدہ کی بیٹی کو چارپائی پر ڈال کر گھر لے جائیں۔ میں نے سوچا تھا کہ شاید اس کا علاج معالجہ کیا جائے گا مگر اس نے راستے میں ہی دم توڑ دیا۔ جب گھر جا کر اس کی لاش کو ہاتھ لگایا تو وہ بالکل ٹھنڈی ہو چکی تھی۔ اماں ساجدہ رونے لگی، کہنے لگی کہ میں کتنی بد نصیب ہوں جس کی حافظ قرآن بیٹی کے ساتھ اتنا بڑا ظلم ہو گیا اور وہ کچھ بھی نہ کر سکی۔ محلے کے سبھی لوگ اکٹھے ہوئے تھے، سب کو پتہ چل گیا تھا مگر لوگ عجیب عجیب باتیں کر رہے تھے۔ کوئی کہتا تھا کہ اس کی بیٹی نے خود ہی کچھ کیا ہوگا تو کوئی کہتا حافظ قرآن ہو کر اگر یہ حادثہ ہوا ہے تو اس نے ضرور کوئی گناہ کیا ہوگا۔ غرض یہ کہ جتنے منہ اتنی باتیں، مگر ابھی اصل معاملے تو پیچھے تھا۔
وہ حقیقت جس پر سے پردہ اٹھانا ابھی باقی تھا۔ اماں ساجدہ کا تو رو رو کر برا حال ہو گیا تھا۔ مجھے کہنے لگی کہ بیٹی، میرے دل میں ایک بات ہے جو میں تم سے ہی کہوں گی، اور وہ میری بیٹی کی آخری خواہش بھی تھی۔ میں نہیں جانتی تھی کہ وہ کبھی اس دنیا سے اکیلی چلی جائے گی۔ اگر پتہ ہوتا تو میں اس کے ساتھ اپنا رویہ اچھا رکھتی، میں تو اسے خواہ مخواہ ڈانٹتی تھی۔ اب اس کی آخری خواہش تو پوری کر دوں، اگر نہیں کی تو خود کو گناہ گار سمجھوں گی۔ میں اپنی بیٹی کو کفن میں نہیں، اس کے کرتے میں دفناؤں گی۔ اماں ہاجرہ نے ایک سفید پھٹا سا کرتا میرے سامنے کر دیا۔ یہ کیا ہے اماں ساجدہ؟ یہ اس کا وہ کرتا ہے جس میں میری بیٹی نماز تہجد پڑھا کرتی تھی۔ وہ کہتی تھی کہ یہی کرتا ہے جسے پہن کر میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے ملنا چاہتی ہوں۔ اس کا مطلب اسے اپنی موت کا پہلے سے ہی پتہ تھا۔ اماں ہاجرہ اپنی بیٹی کو بہت پاک سمجھ رہی تھی، مگر ایسا نہیں تھا۔ باہر کے لوگ جو باتیں کر رہے تھے، انہیں سن کر تو انسان کانوں کو ہاتھ لگائے۔ میرے لیے اماں ساجدہ کی پریشانی تو ناقابل برداشت ہو رہی تھی، مگر کیا کرتی، ان کی بیٹی کو وہ کرتا پہنانا تھا۔ میں اور میری والدہ نے جب اماں ہاجرہ کی بیٹی کو غسل دینے کا ارادہ کیا تو ہم پر ایسے کئی راز کھلے جنہوں نے ہمارا دل دہلا دیا تھا۔ ہم نے بڑی مشکل سے اماں ساجدہ کی بیٹی کو غسل دیا تھا، حالانکہ وہ حافظ قرآن تھی، مگر اس کی میت کے ساتھ یہ معاملات ہونا ہماری سوچ سے باہر تھا۔ میں تو سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ کبھی کسی حافظ قرآن، نماز اور تہجد کی پابند لڑکی کی میت کے ساتھ ایسا بھی ہو سکتا ہے۔ میرے ذہن میں خوف نے ڈیرے ڈال دیے تھے۔ میں سوچنے لگی تھی کہ کیا مجھے قرآن حفظ کرنے سے باز رہنا چاہیے، کیونکہ جو انسان قرآن حفظ کرنے کے بعد بھی اپنی غلطیوں سے باز نہ آئے تو اس کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ جو معاملات کرتا ہے وہ میں نے اپنی آنکھوں کے سامنے دیکھ لیا تھا۔ مگر میں اماں ساجدہ کا دل نہیں دکھانا چاہتی تھی کہ اس کی بیٹی کے بارے میں ایسی شرمناک حقیقت پتہ چلی ہیں، اسی لیے میں چپ رہی تھی۔ مگر لوگ کہاں چپ رہنے والے تھے، لوگوں کے تو منہ میں زبانیں ہوتی ہیں، اور تیر جیسی زبان محلے کی ایک عورت نے لاش کو دیکھ کر اس عجیب بات کہی تھی۔ اماں ساجدہ کو روتا دیکھ کر اس نے جو فکرہ کسا تھا وہ عزت نفس کو مجروح کرنے والا تھا۔ بولی کہ اماں ساجدہ، تم تو اپنی بیٹی کی پارسائی کی صفائیاں دے رہی ہو، لیکن اگر تمہیں اپنی بیٹی اتنی ہی پارسا لگتی ہے تو تم اس کی لاش کا پوسٹ مارٹم کیوں نہیں کروا لیتی؟ تمہیں ہر بات سمجھ آ جائے گی کہ تمہاری بیٹی کے ساتھ کیا ہوا ہے، کسی گاڑی نے ٹکر ماری ہے یا پھر۔ اماں ساجدہ نے اس کے منہ سے ہی بات کھینچ لی اور اس کے چہرے پر زوردار تمانچہ دے مارا۔ خبردار، جو تم نے میری بیٹی مرحوم کے بارے میں ایسی باتیں کی۔ میری بیٹی پاک اور صاف تھی، اس کا کردار شیشے کی طرح شفاف تھا۔ تمہیں شرم نہیں آتی ایسی باتیں کرتے ہوئے؟ اماں ساجدہ کی بات سن کر میں سکتے میں ہو کر رہ گئی تھی۔ میں اسے کیا بتاتی کہ میں نے تمہاری بیٹی کی میت میں کیا دیکھا ہے؟ اماں ساجدہ کا غرور اور مان میں توڑنا نہیں چاہتی تھی۔ اسے اپنی بیٹی پر بھروسہ تھا۔ میں چاہتی تھی کہ اس کا یہ بھروسہ قائم رہے۔ پوسٹ مارٹم کی بات نے اماں ساجدہ کو پریشان کر دیا تھا۔ بیٹی کا جنازہ گھر سے اٹھنے کے بعد گھر میں عجیب سی وحشت اٹھ رہی تھی۔ میں اماں ساجدہ کے پاس آ کر بیٹھی تو وہ پھر سے پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ دیکھا تم نے اس عورت کو کیا بات کی کہ میری بیٹی کا پوسٹ مارٹم ہونا چاہیے؟ اور ایسا کیا کر دیا میری بیٹی نے؟ لیکن بیٹی، آج کل زمانہ بھی تو خراب ہے۔ میرا دل بہت بری طرح چھلنی ہو چکا تھا۔ کیا تمہیں بھی لگتا ہے کہ میری بیٹی کے ساتھ کوئی ایسا ویسا حادثہ ہوا ہے؟ نہیں اماں، تم خواہ مخواہ شک مت کرو، اپنی بیٹی کے بارے میں اچھا سوچو، اس کی مغفرت کی دعا کرو۔ میں نے جھوٹے دل سے اماں ہاجرہ کو تسلی تو دے دی، مگر میں ہی جانتی تھی کہ حقیقت کیا ہے۔ پر مجھے کیا پتہ تھا کہ یہ راز کہاں چھپ کر رہ سکتا ہے، کیونکہ جب اماں ساجدہ کی بیٹی کو قبر کے اندر دفنانے لگے تو جو بھی قبر کھودتے اس کے اندر سانپ نکل آتا۔ لوگوں نے جیسے تیسے کر کے اماں ہاجرہ کی بیٹی کو اسی قبر کے اندر ہی دفنا دیا جس کے اندر سانپ تھا، اور اس کو سانپ کے ساتھ ہی دفن کر دیا گیا۔ اور میں تو سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ قبر میں دفنانے کے بعد صبح کے ساتھ وہ ہوگا جو آج تک کسی نے
دنیا میں ہوتے ہوئے نہیں دیکھا ہوگا، اور نہ ہی کسی کی قبر پر ایسا منظر دیکھا ہوگا جو کہ صبا کی قبر پر دیکھا جانے والا تھا۔ میت کو دفنانے کے بعد اماں ساجدہ بری طرح سے بے چین تھی۔ کہنے لگی، میرا شوہر تو اس دنیا سے پہلے ہی چلا گیا، اب میری بیٹی بھی نہیں رہی، میں کس کے پاس جاؤں گی؟ اماں ساجدہ پھر سے رونے لگی، پھر کہنے لگی کہ میرے ساتھ میری بیٹی کی قبر پر چلو، میں وہاں جا کر اپنے آنسو بہانا چاہتی ہوں۔ اماں ساجدہ، یہ تم کیا کہہ رہی ہو؟ رات کا وقت ہو گیا ہے، ایسے وقت میں قبرستان نہیں جاتے۔ میں نے اسے سمجھانا چاہا مگر وہ تھی کہ سمجھنے سے باز نہیں آ رہی تھی۔ نہیں نہیں، مجھے جانا ہے، میں اپنی بیٹی کی قبر پر جانا چاہتی ہوں، میں اس سے باتیں کرنا چاہتی ہوں۔ اماں ساجدہ بضد ہو گئی۔ میں نے والدہ سے اجازت طلب کی اور اماں ساجدہ کے ساتھ قبرستان کی طرف چل پڑی۔ بھولی رات کا اندھیرا ہر طرف پھیل چکا تھا اور اماں ساجدہ نے سفید چادر اپنے گرد لپیٹی ہوئی تھی۔ ہم دونوں قبرستان کی طرف روانہ ہو گئیں۔ اماں ساجدہ مجھ سے بار بار عجیب عجیب سوال کرتی، تمہیں کیا لگتا ہے کہ میری بچی اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس جا کر خوش ہوگی یا پھر پریشان ہوگی؟ اماں ساجدہ کے عجیب و غریب سوال سن کر مجھے اس پر ترس آ رہا تھا، مگر میں یہ نہیں جانتی تھی کہ اب بھی اس پر ایک اور قیامت ٹوٹنے والی ہے۔ ابھی تو اسے اپنی بیٹی کے بارے میں ایک ذرے کے برابر بھی کچھ نہیں معلوم تھا۔ 5 ہی منٹ کے بعد قبرستان آ گیا۔ ہم لوگ جیسے ہی قبرستان میں داخل ہوئے تو ہمیں سامنے ہی صبا کی قبر نظر آئی، مگر قبر کچھ کالی کالی سی معلوم ہو رہی تھی۔ اماں ساجدہ کی حالت دیکھنے والی تھی۔ ٹارچ کی ہلکی سبز روشنی میں مجھے کچھ صحیح نظر نہیں آ رہا تھا۔ تبھی مجھے اپنے پاؤں پر کسی نرم سی چیز کا احساس ہوا۔ میں نے قریب کر کے دیکھا تو میرے دل کو زوردار جھٹکا لگا تھا۔ میرے تو قدموں تلے زمین نکل گئی تھی۔ آدھے ہاتھ جتنا کالا سانپ میرے پاؤں کے نیچے تھا۔ میں تو سر سے پاؤں تک پسینے سے شرابور ہو گئی۔ میری ٹانگیں کانپنے لگی تھیں۔ جب آنکھیں اندھیرے کے ساتھ مانوس ہوئیں تو میں نے وہ منظر دیکھا جس کا خوف آج بھی میرے دل میں باقی ہے۔ صبا کی قبر کے ارد گرد کالے سانپ تھے۔ یہ سب صبا کی قبر سے کافی فاصلے پر تھے۔ شاید ہمیں اس بات سے خبردار کر رہا تھا کہ آگے مت بڑھنا ورنہ تمہارا نقصان ہوگا۔ اماں ساجدہ کی نظر تو کمزور تھی، وہ اس سے پہلے کہ جا کر قبر پر ڈھہ جاتی۔ میں نے اسے روک لیا۔ اماں ساجدہ، تم پاگل تو نہیں ہو گئی ہو؟ میں نے اسے اصل بات سے بے خبر رکھتے ہوئے کہا۔ تم کہاں جا رہی ہو؟ تمہاری بیٹی مر گئی ہے، اس کی قبر پر تم لیٹو گی تو اس کی روح کو تکلیف ہوگی۔ چلو گھر چلو۔ نہیں نہیں، یہ ظلم مت کرو، میرے کلیجے کو ٹھنڈ پڑنے دو۔ اماں ساجدہ قبر کے قریب ہی بیٹھ گئی اور زور زور سے رونے لگی۔ میں نہیں چاہتی تھی کہ اسے ان سانپوں کے بارے میں پتہ چلے۔ رات کو ٹھیک سے نظر نہیں آ رہا تھا۔ میں چاہتی تھی کہ اس کی یہ خوش فہمی قائم ہی رہے، مگر میرا اپنا دل بری طرح سے دھڑک رہا تھا۔ میں اور اماں کے دل کو ٹھیس نہیں پہنچانا چاہتی تھی، اس لیے میں بڑی مشکلوں سے اماں ساجدہ کو وہاں سے واپس لے آئے، مگر کون کسی کو روک سکتا ہے۔ اگلے ہی دن عصر کے وقت اماں ساجدہ پھر سے روتے ہوئے اپنی بیٹی کی قبر پر پہنچ گئی تھی۔ اس بار میں اس کے پیچھے گئی کیونکہ اب میرے ذہن میں اور دل میں اماں ساجدہ کی ہمدردی کے علاوہ اس قبر کا تجسس بھی تھا۔ میں جاننا چاہتی تھی کہ رات کو جو کچھ میں نے دیکھا کہیں وہ خواب یا کوئی گمان تو نہیں تھا، کیونکہ بعض اوقات قبر کے خوف کو لے کر انسان کا وہم اس قدر بڑھ جاتا ہے کہ ایک عام قبر بھی خوفناک نظر آنے لگ جاتی ہے۔ عصر کا وقت تھا، روشنی تیز تھی، اتنی واضح اور صاف روشنی تھی کہ اماں ہاجرہ بھی سب کچھ صاف صاف دیکھ سکتی تھی۔ قبرستان میں داخل ہوتے ہی میری نظر صبا کی قبر پر پڑی اور اماں ساجدہ نے بھی اس وقت قبر کا نظارہ کر لیا اور پھر دھاڑے مار مار کر رونے لگی اور کہنے لگی کہ قبر کے باہر یہ حال ہے تو اندر کیا ہوگا۔ میں نے بھی دیکھا تو قبر پر زیادہ کالے سانپ تھے، قبر کے اوپر اتنے زیادہ سانپ تھے کہ قبر کالی ہو گئی تھی اور اندر کی مٹی نظر نہیں آ رہی تھی۔ میں نے یہ سوچا بھی نہ تھا کہ ابھی اس کے آگے جو ہونے جا رہا ہے
وہ مجھے پھر سے اللہ تبارک و تعالیٰ کے قریب کر دے گا۔ مگر سوال تو یہ تھا کہ ایک حافظ قرآن لڑکی سے ایسا کیا گناہ سرزد ہوا؟ کیوں اس دنیا میں اس طرح ذلیل اور رسوا ہو کر اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس گئی؟ اور پھر اس کی قبر کا بھی پردہ نہ رہا، اس کے اوپر بھی سانپ آ کر اس قدر جمع ہو گئے۔ یہ ایک مشکل وقت تھا، مگر اماں ساجدہ تو ماں تھی۔ لوگوں کی طرح باتیں کرنے کی بجائے وہ اپنی بیٹی کے بارے میں پریشان ہو گئی۔ کہنے لگی، میں مفتی صاحب کے پاس جاؤں گی، ان سے پوچھوں گی کہ میں اپنی بیٹی کے لیے ایسا کیا کروں کہ اس پر سے عذاب کم ہو جائے۔ کاش مجھے کوئی بتا دے کہ میری بیٹی نے ایسا کیا گناہ کیا تھا۔ اماں ساجدہ روٹی پیٹتی تھی۔ اس نے اپنے گھر سے جتنا راشن تھا نکال دیا، اس سے کھانا پکایا اور غریبوں کو کھلایا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کی کہ میری بیٹی پر سے عذاب ختم ہو جائے، لیکن ایسا نہیں ہوا تھا۔ صبا کی قبر پر مسلسل کالے سانپ ڈیرا جمائے ہوئے تھے، اور وہ اتنے زیادہ تھے کہ کوئی انہیں ہٹانے کے بارے میں سوچ بھی نہیں سکتا تھا۔ پھر قدرت کے عذاب میں کون دخل اندازی نہیں کر سکتا؟ اگلے دن سب لوگ حیران ہو گئے تھے، کیونکہ اماں ساجدہ کے گھر کے باہر ایک ایسا منظر دیکھنے کو ملا تھا کہ لوگ اماں ساجدہ پر ترس کھانے لگے۔ اس نے اپنے گھر کا سارا سامان نکال کر باہر رکھ دیا۔ روتی ہوئی وہ صدائیں لگاتی، کوئی غریب ہو آ کر میرے گھر سے جو چاہے اٹھا کر لے جائے، میں سب اپنی بیٹی کے نام پر صدقہ کر رہی ہوں۔ کسی کو میرے گھر کھانا ہو تو آ کر کھانا کھا لے، میں اپنی ہر چیز اللہ تبارک و تعالیٰ کی راہ میں قربان کر رہی ہوں۔ اے میرے رب، میری بیٹی کو معاف کر دے۔ اماں ساجدہ نے پہلے اپنے گھر کا سارا سامان نکال کر سڑک پر نیلام کر دیا اور زیادہ سامان بیواؤں کو مفت میں دے دیا۔ اماں ساجدہ اپنا سر پیٹتی اور کہتی کہ مجھے اس دنیا سے کچھ نہیں چاہیے، اپنی بیٹی کی آخرت بچانا چاہتی ہوں۔ اماں ساجدہ کے گھر کا سارا سامان ایک ہفتے میں غریب غربا اٹھا کر لے گئے تھے۔ ظاہر ہے لوگوں کی اپنی اپنی ضرورتیں ہوتی ہیں۔ اماں ساجدہ نے سوچا تھا اتنا بڑا صدمہ اور قربانی کرنے کے بعد اس کی بیٹی کی قبر سے عذاب ہٹ جائے گا، مگر ایسا نہیں ہوا۔ اماں ساجدہ ہر روز جا کر اپنی بیٹی کی قبر دیکھتی تو وہاں پہلے کی طرح سانپ جمع ہوتے۔ یہ دیکھ کر اماں ساجدہ سوچنے لگی کہ اس کی بیٹی سے کون سا اتنا بڑا گناہ ہو گیا ہے جس کی وجہ سے اسے اتنا سخت عذاب ہو رہا ہے۔ اماں ساجدہ کے لیے یہ سب کچھ کرنا بہت مشکل تھا۔ وہ اپنے گھر میں بیٹھی بس خالی نمک کے ساتھ روٹی کھاتی تھی۔ لوگوں کو اس پر ترس تو آتا، مگر اسے خود پر ترس نہیں آتا تھا۔ ایک دن اماں ساجدہ نے اپنا زیور بھی بیچ دیا، جو کہ اس کا سب سے قیمتی اور سب سے آخری اثاثہ تھا۔ زیور بیچ کر اس نے جیسے خود کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے آگے سونپ دیا تھا۔ اب تو اس کے پاس کچھ بھی نہیں بچا تھا جسے وہ بیچ پاتی۔ وہ سڑک پر آ گئی تھی، مگر اس کے باوجود بھی آپ کو یہ جان کر حیرانگی ہوگی کہ صبا کی قبر سے نہ ہی سانپ ہٹے اور نہ ہی اماں ساجدہ کو سکون آیا۔ تنگ آ کر اماں ساجدہ نماز کے لیے بیٹھ گئی۔ مصلی پر بیٹھی، نہ کھاتی نہ پیتی، بس اللہ تعالیٰ کے سامنے روتی رہتی، اور صبح شام جو بھی گزرتا اسے آواز دے کر کہتی میری بیٹی کے لیے دعا کرو، اس کا عذاب کم ہو جائے۔ اماں ساجدہ تو روح کر کانٹا ہو گئی تھی، مگر اسے اپنی بیٹی کا گناہ سمجھ نہیں آ رہا کہ تبھی ایک دن ایک لڑکی میرے پاس آئی۔ اس نے مجھ سے کہا کہ صبا نامی لڑکی سے ملنا چاہتی ہے۔ میں نے اسے ساری بات بتا دی تو اس کے چہرے کا رنگ اڑ گیا۔ کہنے لگی مجھے فوراً صبا کی ماں کے پاس لے چلو۔ میں اسے لے کر فوراً اماں ساجدہ کے پاس آئی تو اس نے اماں سے کہا کہ میں تمہیں تمہاری بیٹی کی ساری حقیقت بتاؤں گی، لیکن سب سے پہلے تم مجھے اس کے کمرے میں لے چلو۔ اماں ساجدہ فوراً اس لڑکی کو اپنی بیٹی کے کمرے میں لے گئی۔ صبا کے کمرے میں جاتے ہی اس لڑکی نے اس کا کمرہ الٹ پلٹ کر دیا، کچھ نہ ملا تو اس کا بستر الٹ دیا۔ نیچے رکھے موبائل فون نے اماں ساجدہ کو بھی حیران کر دیا تھا۔ یہ تو ایک سمارٹ فون تھا۔ لڑکی نے فون لے کر کھولا تو اس کا مواد دیکھ کر ہم لوگ بھی حیران رہ گئے تھے۔ کوئی سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ ہم اماں ساجدہ کی بیٹی ایسی نکلے گی، چند پیسے کمانے کی خاطر اپنے لیے جہنم خریدنے چل پڑے گی۔ مگر اللہ تعالیٰ نے 70 ماؤں سے زیادہ محبت کرنے والا ہے۔
اس لڑکی نے بتا دیا کہ صبا صرف خود ہی نہیں بری چیزیں دیکھتی تھی بلکہ وہ لوگوں میں بھی برائی پھیلاتی تھی۔ اس نے اگرچہ خود کو تو استعمال نہیں کیا مگر ادھر ادھر ایسا نازیبا مواد دوسروں کو دکھا کر اپنے لیے قبر میں عذاب خرید لیا۔ یہ صبا کی خوش قسمتی تھی کہ اس کے موبائل پر کسی قسم کا کوڈ نہیں تھا، کیونکہ اس کی ماں کو نظر نہیں آتا تھا تو اسے کوڈ لگانے کی ضرورت محسوس نہیں کی۔ ویسے بھی صبا ماں سے چھپ کر موبائل استعمال کرتی تھی۔ اس لڑکی نے صبا کے فون سے وہ ساری چیزیں ڈیلیٹ کر دیں، چنانچہ صبا کی قبر سے سانپ ہٹ گئے۔ اس کی ماں کے دل کو بھی قرار آ گیا۔ پیارے دوستو، اگر اللہ تعالیٰ نے وہاں پر کرم نہ کیا ہوتا تو اس لڑکی کو صبا کے گھر نہ بھیجتا تو یہ صبا کے گناہوں کو معاف کروانے کا ایک بہانہ تھا۔ بس یہی وہ دن تھا جب میں نے قرآن پاک سے اپنا رشتہ پھر سے استوار کر لیا، کیونکہ میں سمجھ گئی تھی کہ حافظ قرآن کبھی بھی اللہ تعالیٰ کے قہر میں نہیں آ سکتا۔ اللہ تعالیٰ اسے اپنے عذاب سے بچانے کے لیے کوئی نہ کوئی راستہ نکال ہی دیتا ہے۔ اور ویسے بھی اس کی ماں نے بہت ساری دعائیں کی تھیں اور اللہ تعالیٰ کی راہ میں صدقہ اور خیرات کیے تھے، کیونکہ صدقہ بلاؤں کو ٹال دیتا ہے اور مصیبتوں کو دور کرتا ہے۔ اسی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ماں کی دعاؤں اور صدقے کی وجہ سے اس کی قبر سے عذاب کو ٹال دیا تھا۔ پیارے دوستو، حافظ قرآن ہو یا پھر عالم دین ہو، اگر وہ اپنی زندگی اللہ تبارک و تعالیٰ اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے احکامات کے مطابق گزارتا ہے تبھی دنیا اور آخرت میں وہ کامیاب ہوتا ہے۔ اور اگر عالم دین اور حافظ قرآن ہونے کے باوجود وہ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی سے باز نہیں آتا تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی پکڑ بہت سخت ہے۔ ناظرین گرامی، غیر اخلاقی ویڈیوز دیکھنا آج ہمارے معاشرے کے اندر نوجوان نسل میں بڑی تیزی کے ساتھ بڑھ رہا ہے، لہٰذا ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے بچوں کو موبائل فون استعمال نہ کرنے دیں۔ اگر ان کو موبائل فون لے کر دیں تو ان کا دھیان بھی رکھیں اور ان پر گہری نظر بھی رکھیں، اور جیسے ہی اولاد جوان ہو ان کی شادی کر دینی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں نیک اعمال کرنے اور گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنی حفظ و امان میں رکھے، ہمیں قبر کے عذاب سے اور آخرت کے عذاب سے محفوظ رکھے اور 5 وقت کا نمازی بنا دے، آمین۔ محترم ناظرین، امید ہے آج کی یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ ناظرین گرامی، ویڈیو کو لائک کیجیے اور چینل کو سبسکرائب لازمی کیجیے، بیل آئیکن پریس کر دیں تاکہ ہماری حوصلہ افزائی ہوتی رہے۔ شکریہ، اللہ حافظ۔